معزز سامعین گرامی قدر، سیرت النبی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کے چند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ ہم یہاں پہ پہنچے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی والدہ کی قبر کی طرف جاتے تھے۔ آپ خود تصور کیجئے، ایک 6 سال کا بچہ جس کو صحرا کے اندر خود گڑھا کھود کر خود اپنی والدہ کی تکفین کا، تجہیز کا اور میت کے دفن کا سارا کام خود سر انجام دینا پڑے، اس بچے کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے؟ بعض روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ دادا عبد المطلب بھی اس سفر میں ہمراہ تھے، اور بعض روایات کے اندر دادا عبد المطلب اپنے پوتے کو لینے کے لیے وہاں پر آئے۔ دونوں روایات اگر ان میں آپس میں تطبیق کی جائے تو یہ بات بنتی ہے کہ مقام ابوا سے دادا عبد المطلب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ لیا، ام ایمن کے ساتھ دوبارہ مکہ کی طرف لے کر چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا غم اپنی رضائی والدہ 2.5 سال کی عمر میں حقیقی والدہ کے پاس چھوڑ گئی۔ 2.5 سال کا بچہ انہی کو اپنی والدہ سمجھتا تھا، لیکن والدہ کی محبت، سایہ، عاطفت آیا۔ 6 سال کی عمر میں والدہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اب دادا نے کفالت کو سنبھالا اور بڑا عمدہ سنبھالا۔ صحیح روایات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ دادا عبد المطلب اس وقت آپ کو پتا قریش کے سردار تھے، بڑی شان و شوکت والے تھے۔ ان کا جو قالین تھا وہ خانہ کعبہ کے سائے میں بچھتا تھا، خانہ کعبہ کے سائے میں ان کا قالین بچھایا جاتا تھا۔ عبد المطلب کا کوئی بیٹا اس قالین کے اوپر نہیں تھا بیٹھتا، عزت کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم عمری میں تھے، بچہ ہونے کے باوجود وہ بھاگتے ہوئے آتے، جہاں پہ ان کے دادا نے بیٹھنا ہوتا عین اسی جگہ آ کر بیٹھ جاتے۔ چچا تیزی سے آگے بڑھتے کہ اس کو پکڑ کر اس جگہ سے اٹھا دیا جائے، تو دادا عبد المطلب اپنے بیٹوں کو کہتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے قالین پہ بیٹھنے سے مت روکیے، یہ بڑی شان والا ہوگا، یہ بڑی عظمت والا ہوگا۔ میں نے اس کا نام محمد اس لیے رکھا ہے کہ دنیا جہان میں اس کی تعریف ہو، اس کی توصیف ہو، اس کی نعت کو بیان کیا جائے۔ دادا اپنے پوتے سے محبت کر رہے ہیں، اور بعض روایات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ عبد المطلب نے اپنے کسی بیٹے سے اتنی محبت نہیں کی جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، حتیٰ کہ دادا کے بعض اشعار ان کی محبت میں، جو آپ یہ کہہ لیجئے کہ شرابور یا محبت کے اندر غوطہ زن، ان جذبات کا اظہار بھی عربی زبان میں ان کے اشعار میں موجود ہے۔ ہوا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا چھوٹی عمر میں کہہ رہے ہیں وہ جاؤ ذرا میرے اونٹ لے کے آؤ۔ 6 7 8 سال کا بچہ اونٹوں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گیا، تخیر ہو گئی، کچھ تخیر ہوئی، دادا پریشان ہو گئے، اور کیا الفاظ کہے۔ آج عربی لغت میں اس شعر کو بڑی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ شعر کس کا؟ دادا کا، اور کہا کس کے بارے میں جا رہا ہے؟ نبی محترم کے بارے میں۔ ربی ردا راکبی محمدا، ربی ردا راکبی محمدا، ردہ لی وسنا عندی یدا۔ کیا مطلب؟ اے اللہ میرے سوار محمد کو واپس لوٹا دے۔ سوار سے مراد یہاں پہ تاریخ نگاروں نے بڑا دلچسپ تبصرہ کیا کہ یہاں پہ وہ شاہ سوار مراد نہیں ہے، یہاں پہ وہ گھوڑے یا اونٹ کا سفار مراد نہیں ہے، یہاں پہ عبد المطلب اپنے پوتے کی محبت میں کہہ رہے ہیں میرے کندھے پہ سواری کرنے والے محمد کو واپس لوٹا دیجیے، یعنی میرا سوار جو ہے، جو میرے اوپر سوار ہے، اللہ ایک مرتبہ لوٹا دیجیے اور میرے پہ یہ احسان کر دیجیے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو کہنے لگے آپ جب گم گئے تھے میرے دل میں وہ محبت، وہ درد بیدار ہوئی جو اگر کسی ماں کا بچہ گم جائے وہ بیدار ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ کے سامنے کوشش یہ کر رہا ہوں کہ سکہ روایات، صحیح روایات آپ کے سامنے رکھی جائیں، لیکن جہاں جہاں پہ بعض روایات میں دوष ہے وہ بھی بیان کرتا جا رہا ہوں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کی ایک تفسیر
بعض کمزور درجے کی روایات میں یہ بھی ملتی ہے کہ یہ وہ واقعہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گم گئے، اور بعض نے کہا یہ وہ واقعہ ہے جب حلیمہ لے کے آئی تھی اور نبی کریم کچھ دیر کے لیے غائب ہو گئے تھے تو عبد المطلب نے ہرکارے دوڑائے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کے لایا جائے۔ تو جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستہ گم ہو گئے تو یہ قرآن پاک کی اس آیت کی یہ تفسیر بھی کی جاتی ہے، اللہ رب العزت نے ان کو راستہ ملایا، دادا سے واپس ملا دیا۔ اب دیکھیے پے در پہ غموں کی انتہا ہے، اما حلیمہ سے جدائی، اصلی والدہ کے پاس، اصلی والدہ سے انسیت محبت کا پیدا ہونا، والدہ کی روانگی، یہاں پہ صرف 2 سال دادا نے پرورش کی، اللہ رب العزت نے دادا کو بھی اپنے پاس بلا لیا، صرف 2 برس۔ اور عبد المطلب اپنی بیماری کے عالم میں یہ بات جج کر گئے تھے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ یہ بھی ایک لمبا چوڑا باب ہے، انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا میرے بارے میں مرثیہ کہیں، انہوں نے مرثیہ کے اس کی تفاصیل سیرت نبی امام ابن کثیر کی جو ہے اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، وہ اشعار بھی موجود ہیں جو آپ کے چچاؤں نے آپ کے دادا کی وفات سے قبل ہی ان کو پڑھ کے سنائے۔ مرثیہ نگاری آپ کو پتا ہے عرب کلچر کا ایک حصہ تھا، وہ آپ کو سنایا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جب بیمار ہوئے نا تو آپ نے ابو طالب کو بلایا اور کہا میری بات سنو، میرے سے ایک وعدہ کرو۔ ابو طالب نے کہا کیا وعدہ؟ آپ یہ دیکھیے عبد المطلب خود ان کو اندازہ ہے عبد المطلب کی یہ محبت بلا وجہ نہیں ہے، یہ بھی مورخین نے لکھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہاشم ان کو مدینہ چھوڑ آئے تھے، آپ کے سامنے یہ سارا تفصیلی واقعہ رکھا تھا۔ عبد المطلب کی پرورش کس نے کی تھی؟ چچا نے کی۔ وہی تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، اور عبد المطلب کا مطلب بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ وہ اپنے چچا کے آگے پیچھے پھرتے تھے، وہ کہتے ہیں یہ مطلب کے غلام ہیں، یعنی ہاشم سے نہ پکارا گیا، آپ کو آپ کے چچا کے نام سے پکارا گیا۔ اسی طرح آپ بچے کی یتیمی کو سمجھ رہے ہیں، آپ دادا ہیں، آپ کو یہ اندازہ ہے باپ کے بچے کی کیا کفیات ہوتی ہیں۔ ابو طالب سے وفات سے قبل وعدہ لے رہے ہیں، وعدہ اس بچے کی کفالت کرنی ہے، میرے ساتھ وعدہ کرو جب تک تم زندہ رہوگے اس کی حمایت، اس کی نصرت، اس کی تائید، الفاظ کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کی حمایت، اس کی نصرت اور اس کی تائید سے دستبردار نہیں ہوگے۔ ابو طالب نے وعدہ کیا اور آپ کے سامنے انہوں نے اپنے وعدے کو کیسے نبھایا۔ 40 برس تک پھر نبی محترم ان چچا کی کفالت میں رہے، اللہ کی قسم کبھی نصرت سے، کبھی حمایت سے، کبھی تائید سے پیچھے نہیں ہٹے۔ لیکن بس یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جب سیرت کے اندر یہ باب آئے گا تفصیلی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن آج یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، بخاری اور مسلم کی روافض اور اہل سنت کے درمیان اس روایت کے بارے میں بہت بڑا اختلاف ہے۔ سارے اہل سنت کے مصادر میں، مراجع کے اندر، بخاری میں، مسلم کے اندر صحیح ترین احادیث میں الفاظ موجود ہیں، نبی کریم چچا کی خدمت میں حاضر ہیں، آخری وقت ہے، چچا ایک کلمہ پڑھ لیجئے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں کروں گا، حجت قائم ہو جائے گی، اللہ سے جھگڑوں گا، اللہ سے لڑوں گا آپ کے لیے۔ پاس قریش مکہ کھڑے ہیں، بس آخری الفاظ یہ نکلے کہ اپنے باپ دادا کے دین پر دنیا سے جا رہا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا تھا کہ ابو طالب نے آپ کی اتنی حمایت کی، اتنی نصرت کی، آپ کی پرورش کی، گویا آپ کے والد تھے، آپ کے ساتھ اتنا پیار کا رویہ رکھا کہ قیامت کے دن ان کو اس کا فائدہ ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش ہوئے، شاید وحی کا انتظار ہو، یہ تو میں اپنی طرف سے بات کہہ رہا ہوں، اور پھر بولے تو کیا بولے؟ لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ابو طالب شرک کی وجہ سے جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوتے۔ لیکن یہ جو محسن انسانیت ہے نبی کریم، آپ بتائیے نبی کریم محسن انسانیت ہے کہ نہیں؟ رحمت للعالمین ہے کہ نہیں؟ اور ان کے محسن کون ہیں؟ ابو طالب ان کے محسن ہیں، محسن انسانیت کے محسن۔ انسانیت کا نعرہ بلند کر کے انسانیت کو الگ مذہب بنانے والوں، ذرا اس روایت کے اوپر غور کرو۔ نبی کریم نے کہا اللہ کی قسم میں نہ ہوتا
یا یہ میری حمایت تائید نصرت کے ساتھ ساری زندگی بسر نہ ہوئی ہوتی جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوتے۔ آج جہنم کا سب سے کم درجے کا عذاب ابو طالب کو ہو رہا ہے، ان کے پاؤں کے اندر ایسے جوتے پہنائے ہوئے ہیں جس سے دماغ ابلتا بھی ہے اور پگھلتا بھی ہے۔ کون سی انسانیت، کون سا مذہب جس کو تم نے اٹھایا ہوا؟ انسانیت ایک مذہب ہے، انسانیت کی جتنی خدمت، اللہ کی قسم انسانیت کی اگر سب سے بڑی خدمت تاریخ انسانیت میں کسی نے کی ہوگی تو وہ ابو طالب ہوں گے۔ بتائیے، ایمان قبول نہیں کیا۔ یہی وہ فرق ہے جو عبداللہ ابن جدعان کے بارے میں نبی کریم نے کہا تھا کہ اگر کلمہ پڑھ لیتا اور اگر عقیدہ یہ نہ رکھتا کہ اللہ کے علاوہ لات منات عزا بھی رزق دیتے ہیں تو جنت میں چلا جاتا۔ ابو طالب انشاءاللہ جب سیرت کا باب آگے چلے گا اس حوالے سے، لیکن یہ اشکال دور کر لیجئے، اور نبی محترم کو اللہ رب العزت نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجتہادات کے اوپر اللہ رب العزت نے نبی کریم کو روکا اور ٹوکا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پیارے نبی، کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جب اس کو پتہ چل جائے اس کا فلاں رشتہ دار مشرک ہے، شرک کے عالم میں فوت ہو گیا، پھر اپنے رب کی سامنے ہاتھوں کو پھیلا کے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ یہ نبی کو زیب نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں، اپنی اصلاح کر لیجئے۔ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر محبت کے بتائیے، ابو طالب سے زیادہ نبی سے محبت کون کر سکتا ہے؟ حالی محبت فائدہ دے گی؟ حالی محبت اس وقت تک فائدہ نہیں دیتی جب تک اتباع نہ ہو، جب تک آپ کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ نبی کی حدیث آ جائے گی، قول آ جائے گا، عمل آ جائے گا، تقریر، نشست، برخاست، نبی محترم کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر گوشہ میرے آپ کے لیے نمونہ ہے، نمونہ۔ لیکن نبی کی حدیث نمونہ نہیں ہے، نبی کا قول نمونہ نہیں ہے، نبی کی نشست برخاست نمونہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم پورے معاشرے کے اندر، پورے معاشرے میں، بلکہ محدثین نے لکھا ہے کہ فتنوں کی بنیادی وجہ دنیا کے اندر جتنے فرقے، جتنے فتنے پیدا ہوئے، ان سب کی بنیاد ایک ہے کہ ان میں سے ہر فرقے نے کسی نہ کسی حدیث کا انکار کر دیا۔ بس ہو نہیں سکتا۔ بتائیے، ختم نبوت کے بارے میں اگر حدیث کو مان لیا جاتا، لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، اگر اس تشریح کو مان لیا جاتا امت میں کوئی جھوٹا نبی پیدا ہوتا؟ جتنے فتنے آتے ہیں وہ انکار حدیث کی وجہ سے آتے ہیں۔ کوئی ایک فرقہ باطل، کوئی ایک فتنہ ایسا نہیں ہے جو معرض وجود میں آیا ہو اور اس کی وجہ حدیث کا انکار نہ، ممکن نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں، ہاں قرآن کی تشریح کے اوپر جو حدیث آتی ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، انکار کرنے کی ایسی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ ایک بندہ، لا نبی بعدی کی حدیث ہے نا، میرے بعد کوئی نبی نہیں، ایک بندے نے اپنے بارے میں مشہور کر دیا میرا نام لا ہے، میرا نام لا ہے۔ جب اس کا نام مشہور ہو گیا تو اس نے کہا یہ جو روایت ہے اس میں راوی کو وہم لگا ہے، اس میں راوی نے دھوکہ کھایا ہے، اصل حدیث تھی لا نبی بعدی، مبتدا خبر بنا کے لا نبی بعدی نہیں، لا نبی بعدی، اصل حدیث یہ تھی میرے بعد نبی لا ہوگا۔ آپ اندازہ کیجیے کیسے فتنے امت نے دیکھے ہیں۔ حدیث کی من چاہی تشریح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے اس کے اوپر جب بندہ یقین نہ کرے تو انسان دھوکے کا، گمراہی کا شکار لازمی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع آیا تو خاتم النبیین اور ختم نبوت کے حوالے سے بھی تفصیلی اہل سنت کا موقف آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج جو آپ کے سامنے بات رکھی ہے وہ یہ ہے، اہل سنت کا، روافض کا اس بارے میں اختلاف موجود ہے، لیکن اگر یہ بات کہی جائے ہم مانتے ہیں۔ بتائیے، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں اور نبی کریم کے محسن ابو طالب ہیں، پوری انسانیت کے سب سے بڑے محسن ہیں، کفالت کی بڑی عمدہ کی، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے
अपने बच्चों को खाना नहीं थे देते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, मैं तब तुम्हें तुम्हारे जो बर्तन है उनमें सालन डाल के दूंगा। और मुअर्रिखीन ने इस बारे में भी लिखा है कि अबू तालिब ये इसलिए किया करते थे कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खाने में शरीक होते तो एक प्लेट खाना अबू तालिब की सारी औलाद को पूरा आ जाता। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बरकत हैं, और जब नबी करीम शामिल ना होते वो कई कई प्लेटें सालन पकाते, उनको पूरा ना आता। और बाद रवायात के अंदर ये भी है, बच्चे कम उम्र बच्चे आपस में प्लेट में जब सालन दिया जाता झगड़ते, तो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में इतनी शर्म और हया वाले थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका झगड़ा देख के अपना हाथ रोक लेते और खाना ना खाते। और ये रिवायात मिलती हैं सही सनद के साथ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सो के उठा करते थे, जिस तरह आम बच्चों की आंखों में सर्दियों में, जिनको उर्दू में हम गिद्धे कहते हैं, आंखों में आ जाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपने में सारी जिंदगी आपकी आंखों पे इस तरह की कोई अलाइश नहीं आई। आप उठते तो मुअर्रिखीन ने और सीरत निगारों ने लिखा है ऐसा महसूस होता आपने आंखों में सुरमा पहना हुआ। आप उठते ऐसा महसूस होता कि आपने बालों में तेल लगाया हुआ है। हां, यह बात है, अबू तालिब वो माली तौर पे कुछ कमजोर थे, मोहब्बत में कमजोर नहीं थे, माली तौर पे कुछ कमजोर थे। और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदर पे गम और सदमात इसलिए दिए कि रहती दुनिया तक, क़यामत तक के लिए जो इंसान आने हैं उनके लिए एक रोल मॉडल बन जाए, रहमत का, मोहब्बत का, उल्फत का, नागो नाम और लाड प्यार, उस तरह का वालिद और वालदा का जो न मिला, उसका असर यह निकला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत नरम मिजाज हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्द का एहसास करने वाले बन गए। और यहां पे जो नबियों की ट्रेनिंग की इब्तिदा होती है, मा बअसल्लाहु नबिय्यन इल्ला रअल गनम, अल्लाह ने एक नबी ऐसा नहीं भेजा, एक नबी भी जिसने बकरियां ना चराई हो। यह ट्रेनिंग का अगला मरहला। अबू तालिब को माली तौर पे कमजोर रखा, किस लिए? ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों को चराएं। नबी करीम से पूछा गया कि क्या आप भी बकरियां चराते हैं? नाम कुन्तु अरा, मैं भी बकरियां चराया करता था। किन चीजों के इवज? तरारीता लिअहली मक्का, चंद रुपए के सिक्कों के इवज मैं मक्का के लोगों की बकरियों को चराया करता था। नबी करीम ने खुद कहा कोई नबी ऐसा नहीं जो बकरियों को ना चराता हो। वजह क्या है? अब इस हवाले से पूरी किताबें और रिसाले मौजूद हैं कि अंबिया बकरियों को क्यों चराते थे, इसके अंदर क्या हिकमत है। नबियों की जो ट्रेनिंग है उसके अंदर ये जानवरों को, चरवाहे की हैसियत और मवेशियों को पालने की वजह क्या है, इसकी बहुत सी वजूहात है। ये बड़ा लंबा चौड़ा मजमून है, सिर्फ मुख्तसर सा खाका आपके सामने रख के बात को आगे बढ़ाऊंगा। पहली बात, जो बकरियों का चरवाहा होता है, खास तौर पे बकरियों का, उसके अंदर पहली सिफत जो पैदा होती है वो क्या होती है? सब्र की। क्यों? अगर चरवाहा सब्र नहीं है, बकरी एक ऐसा जानवर है कि जो थोड़ी देर चरता है, मुंह उठा लेता है, भागता दौड़ता, जो चरा होता है वो यूज कर लिया, फिर थोड़ी देर मुंह मारा, खा लिया। इसके अंदर सब्र अगर चरवाहे में ना हो तो बकरियां भूखी रह जाएं सारा दिन। उसने अरब के सहरा को जरा आप मगर मद्देनजर रखें, गर्मी के आलम में सुबह से लेकर शाम तक बकरियों को खाना खिलाना, अगर जल्दबाजी की या घर लौटने की जल्दी हुई, बकरियां तो भूखी रह जाएंगी। पहली जो सिफत पैदा होती है सब्र की होती है। दूसरी सिफत, मैंने कहा इस बारे में बड़ी किताबें और रिसाले मौजूद है, मैं हाका रख रहा हूं। सिफात बहुत सी पैदा होती है, लेकिन जो बुनियादी सिफात इंसान में आती है उनमें से एक शुजात और दलेरी भी है। क्यों? बकरियों के ऊपर मुख्तलिफ जानवर हमला करते हैं, भेड़िया, शेर, चीता, सबसे कमजोर जानवर है बकरी। इसके ऊपर जब दरिंदे हमला करते हैं, अगर चरवाहा दलेर और शुजा ना हो, वो उस जानवर का मुकाबला नहीं कर सकता। यह ट्रेनिंग है अंबिया की,
ये अंबिया को ट्रेनिंग दी गई। इस हदीस की बड़ी अहमियत है कि कोई नबी ऐसा नहीं जिसने बकरियां ना चराई हो। इसमें हिकमत क्या है? ये हिकमतें हैं। फिर रहम दिली इंसान के दिल में पैदा होती है। किस तरह? फिर तवाज़ो पैदा होता है। किस तरह? रहम दिली और तवाज़े का और इनकिसारी का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, बहुत गहरा ताल्लुक है। आप बताइए, एक जानवर है, उसने पेशाब किया, बहाना किया, जानवर ने इंसान के कपड़ों को लग गया। अगर इंसान मुनकसिर मिजाज नहीं है, इनकिसारी और तवाज़ो वाला नहीं है, बताइए वो अरब के सहरा से उठे, अपने कपड़े धोने जाए, आए, बकरियां तो सारे दरिंदे खा जाएंगे। ये इनकिसारी, हिलम, तवाज़ो किस तरह पैदा होती है? अच्छा, अगर ये गलादत कुछ कपड़ों पे लग भी गई है तो इसमें क्या हर्ज है? ये इनकिसारी आती है और रहमदिली ऐसी है। अगर अच्छा, बकरी भी एक अजीब जानवर है, उसको अगर डंडा मार दिया जाए जोर से, उसकी टांग टूट जाती है। अब अगर सब्र ही ना हो, चरवाहा बकरियों को हांगता हांगता डंडा मार दे, उसकी तो बकरी तो एक कमजोर सा, बिल्कुल इंसान के ऊपर डिपेंडेंट जानवर है, आजादाना तौर पे जी नहीं सकता। इसलिए ये सारी सिफात अंबिया में पैदा करने के लिए अंबिया को एक ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने अपने मुआशरे के इंसानों के साथ कैसा रवैया रखना है। उसकी इब्तिदा चरवाहे के रूप में की जाती है। और माअज़ल्लाह, ये लफ्ज कहना चरवाहा, ये अंबिया की तौहीन नहीं है। बाद लोगों ने कहा नबियों को चरवाहा कहने से शायद अंबिया की तौहीन होती है। हरगिज़ नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके जरिए उनके मनासिब को बुलंद किया है। इंसानों के साथ मिजाज आशनाई, जो आप खुद बताइए, जो शख्स जानवरों का मिजाज समझना शुरू हो जाए, उसको इंसानों के मिजाज समझने में क्या दिक्कत आ सकती है? जानवरों की मिजाज आशनाई मुश्किल है, इंसानों की आसान है। इंसान हैवान नातक है, इंसान जज्बात का एहसास कर सकता है, लेकिन जानवर ने तो जज्बात बताने भी नहीं। चरवाहे ने खुद समझना है, मेरा फलां जानवर तकलीफ में है, मेरा फलां जानवर खुश है, मेरा फलां जानवर बीमारी में है। जब इंसान के अंदर ये सलाहियतें पैदा हो जाती हैं तो फिर इंसानों के साथ मामला करने में, मामला फहमी में उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत बसीरत का, शऊर को बुलंद करता है, तरक्की देता है। इसलिए हर नबी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मनसब पे लगाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लगाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस दौर के बारे में दो वाकयात बयान करते हैं कि जब मैं छोटा सा था, मेरे दिल में भी नौजवानों की तरह जज्बात थे। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इब्ने बशर हूं, अब्दुल्ला का बेटा हूं, आमिना का लफ्ज़े जिगर हूं। मेरे दिल में भी जैसे कुरैशी नौजवानों के दिल में मुख्तलिफ उमंगें थी, मुख्तलिफ वलवले थे, मेरे दिल में भी ख्यालात पैदा होते थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी इन ख्यालात की भी हिफाजत फरमाई। कैसे? नबी करीम खुद बयान करते, कहा मेरे साथ एक कुरैशी नौजवान था जो बकरियां चराया करता था। मैंने उसको कहा, हर रोज आए रोज तुम मुख्तलिफ महफिलों में शिरकत करते हो, तुम शादी ब्याह की महफिलें अटेंड करते हो, आज तुमने मेरी बकरियों को चराना है। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में जाऊंगा और फलां फलां की जो शादी हो रही है, उधर जो महफिल होनी है, उधर जो हुल्लड़बाजी होनी है, मैं देखना चाहता हूं कि तुम लोग उससे किस तरह मजा हासिल करते हो। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी को कह रहे हैं कि मैं उस मजलिस का, उस महफिल का मुशाहदा करने जाना चाहता हूं। और नबी करीम ने कहा, मैं उस महफिल और मजलिस के करीब पहुंचा। मैंने पूछा, ये वही महफिल है? उन्होंने कहा फलां फलां की शादी हो रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जैसे ही मैंने उनके गानों की तरफ अपने कान को लगाना चाहा, मुझे इतनी गहरी नींद आई, मैं सो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लहवो लाइव से, गानों से, ऐसी गंदी महफिलों से बचपन ही में मेरी हिफाजत खुद की। जैसे ही मैं उसके करीब हुआ, मुझे नींद आ गई और मेरी आंख तब खुली जब सूरज निकल आया। अल्लाह ने सुला दिया इतना लंबा। नबी करीम ने कहा, फिर एक मर्तबा जिंदगी में यह वाकया हुआ। कुल जिंदगी में बाऐन ही इसी तरह दो वाकयात हुए। नबी करीम निकले, उस महफिल को और मजलिस का अहवाल देखें, कैसे अजीम नबी हैं, कैसे मासूम पैगंबर हैं। उनको पता ही नहीं इस तरह की महफिलों और मजलिसों में होता क्या था।
وہ دیکھنے جانا چاہتے تھے, مشاہدہ کرنا جانا چاہتے تھے. آج بڑے بڑے اسکالرز, علماء محفلوں میں شریک ہوتے ہیں, کہنے والا بھی اور سب سننے والے, کوئی اس سے مستغنی نہیں. اور ہیل و حجت کیا کیا جاتا, ہم صرف دیکھ رہے ہیں جی معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, صرف دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کا پھر رد کریں گے, معاذ اللہ. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ گئے, کہا یہی ہوا جب میں نے کان کو ان گانوں کی طرف متوجہ کیا, مجھے نیند آ گئی, میں سو گیا. اور پھر یہ ماجرا جب ہو گیا 2 مرتبہ, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے میں سمجھ گیا کہ اللہ نہیں چاہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی مجلس کو دیکھیں بھی. اچھا, ایک بات بڑی عجیب ہے, اگرچہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب جبریل امین آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک, جب وہ واقعہ آئے گا آپ نبی کریم کی کفیات کے بارے میں سنیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رعب پیدا ہوا, لیکن نبی کی ٹریننگ بچپن سے ایسے واقعات کے ساتھ ہو رہی تھی, اور نبی کریم کے کانوں میں یہ باتیں پڑتی رہتی تھی تاکہ آپ کو تیار کیا جا سکے, آپ کی ٹریننگ ہو سکے. ایک دم آپ کے لیے بہت بڑا دھچکا نہ ہو کہ آپ کے اوپر فرشتہ نازل ہو گیا ایک دم, تو یہ بہت بڑا دھچکا ثابت نہ ہو. اس کے لیے بچپن سے, کیوں میں یہ بات کس لیے کر رہا ہوں, کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ الفاظ کہے تھے, عباس کو. ایک مرتبہ بچپنے ہی میں نبی کریم چھوٹے تھے, بچے اپنے چچاؤں کی مدد کر رہے ہیں, پتھر پکڑا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کرتا پہنا ہوا اور نیچے تہمد باندھا ہوا, تو سارے بچے کرتا اور تہمد اتار کے اپنی تہمد اور کرتے کو کندھے کے اوپر رکھ کے ان کے اوپر پتھر رکھ رہے تھے تاکہ جسم کو پتھر نہ چبھے. اپنے چچاؤں کی مدد ہو رہی ہے. چچا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ بھی تہمد اتار لیجئے, کندھے پہ رکھیے اور پتھر اٹھا کے لے آئیے. نبی کریم نے چچا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جیسے ہی تہمد اتارا, نبی کریم کہتے ہیں میں اسی وقت بے ہوش ہو گیا, بے ہوش. بچپن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گانوں کی محفلوں سے اللہ رب العزت کی طرف سے حفاظت. 70 کا ننگا, کم عمر کا بچہ ہے, 70 ننگا ہوا نہیں, بے ہوش ہو گئے. پھر ایک مرتبہ عباس نے کہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اٹھائی گئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غش کھا کے گرے. ان 2 واقعات کے بعد عباس کہتے ہیں نبی کریم نے ایک مرتبہ چھوٹی عمر میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عمر میں مجھے کہا تھا, یہ بات کیا بات کہی تھی کہ مجھے برہنہ کے سامنے سے منع کر دیا گیا. یہ نبی, ان کو بچپن میں یہ ادراک اور شعور ہو رہا ہے کہ کس قسم کی مجالس اور محفلوں سے اللہ ان کو دور رکھ رہا ہے, اور کس قسم کے پروٹوکولز اور ضابطے ان کے لیے مرتب کیے جا رہے ہیں. خود کم عمری میں اپنے چچا کو کہہ رہے ہیں مجھے برہنہ کسی کے سامنے آنے سے منع کر دیا گیا ہے. چچا عباس کہتے کم عمر بچے تھے, میں نے لوگوں کے سامنے یہ بات اس لیے بیان نہیں کی کہ معاذ اللہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اس کے دماغ میں شاید کوئی نعوذ باللہ کوئی ایسی بات آ گئی ہے. یعنی یہ بات انہوں نے راز رکھی, اور نبوت آ جانے کے بعد اس بات کا انکشاف کیا کہ بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بات کہہ دی تھی. اگرچہ تب تک فرشتہ نہیں تھا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری ججمنٹ ان احوال سے کر لی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کے حوال تھے. انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبے کے اندر ابو طالب کی سرپرستی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شام کا سفر کیا, بحیرہ راہب کا جو واقعہ, اور اس کے آگے سے تمام واقعات کو شروع کریں گے. بعض لوگوں نے اس کو بحیرہ کہا, لیکن حقیقت میں اس کو بحیرہ راہب کہا جاتا ہے. صرف ایک بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے عالم میں ابھی بچے تھے. یہ انکشافات, یہ ہدایات, یہ سلسلے اس لیے تھے کہ نبی کریم کو ذہنی طور پر ٹریننگ دی جائے. آنے والے جو انہوں نے قیامت تک کے لیے انسانوں کا سردار اور امام مقرر ہونا ہے, اس کی پیش بندی ہو رہی ہے, اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے. نبی کریم خود بیان کرتے ہیں میں آج بھی ابھی بچے تھے, ابھی نبی اور نبوت اور رسالت کا پیغام جبریل امین کے ذریعے نہیں اترا. نبی کریم نے کہا میں بچپن میں جو پتھر مکہ کے اندر
مجھے بچپن میں سلام کیا کرتا تھا، میں آج بھی مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں۔ ایک بچے کو مکہ کا پتھر سلام کر رہا ہے۔ حقیقت بات یہ، میں اور آپ، جمادات، نباتات، کائنات، زمین و آسمان نبی کی قدر کو پہچان گیا، میں اور آپ اس نبی کی قدر نہیں کر سکے۔ حدیث رسول آ جائے، قول رسول آ جائے، نہیں میرے امام کی بات چلے گی، میرے مفتی اور فقیہ کی بات چلے گی۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔